چوتھا ہے حق العمل، عمل کرنا۔ قرآن کی اتباع کا حکم قرآن مجید میں دیا گیا ہے، اور یہ کتاب یعنی قرآن جو ہم نے نازل کی ہے بڑی بابرکت ہے، لہٰذا اس کی پیروی کرو اور ڈرتے رہو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی اگر اس کی پیروی کرو گے تو رحمت پاؤ گے۔ پیروی سے ڈرے نہیں، عمل کرنے سے ڈرے نہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیونکہ بہت دفعہ دنیا کی محبت کی وجہ سے ہمیں خوف آتا ہے کہ اگر ہم نے عمل کیا تو ہماری دنیا چھوٹ جائے گی، تو ہم عمل نہیں کر پاتے۔ دنیا کا خوف اپنے دل سے نکال دیں، اللہ کا خوف پیدا کریں، کیونکہ اللہ کا تقویٰ ہی سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پر عمل۔ سعد بن ہشام بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کرتے ہوئے کہا، اے ام المومنین، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیں۔ انہوں نے کہا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں؟ کہنے لگی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی تھا۔ بھی اچھے اخلاق کی بات ہو رہی تھی، تو اخلاق بھی اچھا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ قرآن پڑھنے سے۔ قرآن ہی ہمیں بتائے گا کہ کیا کرو اور کیا نہ کرو۔ صحابہ کرام کا قرآن پر عمل۔ سیدنا ابن مسعود سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم میں سے ہر شخص 10 آیتیں سیکھ لیتا تو اس سے آگے نہ بڑھتا، یہاں تک کہ ان کے معنی کو معلوم کر لیتا اور اس پر عمل کرنا بھی سیکھ لیتا۔ یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے اور اس پر عمل کر کے پھر آگے بڑھتے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، اس امت کے اوائل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے جو اہل علم و فضل تھے، وہ قرآن میں سے ایک سورت یا اس طرح کی کوئی مقدار حفظ کرتے تھے، اور ان کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا کی گئی تھی۔ اس امت کے اواخر میں جو لوگ ہوں گے، ان کے بچوں اور نابیناؤں کو بھی قرآن حفظ ہوگا، لیکن ان کو اس پر عمل کی توفیق نہیں دی جائے گی۔ تو یہ امت کا آخری حصہ جو ہے، نابینا بھی حافظ ہیں لیکن عمل سے عاری ہیں۔ دنیا کی محبت، دنیا کے اٹریکشن، دنیا کا خوف۔ ابو عبد الرحمن السلمی نے کہا، اور وہ صحابہ کرام کے شاگردوں میں سے ایک ہے، یعنی تابعی ہیں، ہم نے جن لوگوں سے قرآن اخذ کیا انہوں نے ہمیں خبر دی کہ جب وہ 10 آیات سیکھ لیتے تو وہ اگلی 10 آیات سیکھنے کے لیے آگے نہ بڑھتے جب تک ان آیات میں عمل کی باتیں نہ سیکھ لیتے۔ راوی کہتے ہیں، ہم نے علم اور عمل دونوں کو بیک وقت سیکھا ہے، یعنی ساتھ ساتھ سیکھا ہے، علم بھی حاصل کیا اور ساتھ عمل بھی کیا۔ صحابہ کرام قرآن کے آگے رک جانے والے تھے، یعنی اس کا حکم سن کر اپنی رائے چھوڑ دیتے تھے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ عیینہ جب سیدنا عمر کے پاس گئے تو کہنے لگے، اے خطاب کے بیٹے، اللہ کی قسم نہ تو تم ہمیں مال دیتے ہو اور نہ ہمارے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہو، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر سے بڑھ کر کون انصاف کرنے والا ہے۔ سیدنا عمر یہ سن کر غصے ہو گئے اور قریب تھا کہ اسے ماریں۔ اس وقت حر نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، درگزر اختیار کرو اور نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کرو، اور بے شک یہ بھی جاہلوں میں سے ہے۔ اللہ کی قسم جس وقت حر نے یہ آیت تلاوت کی تو سیدنا عمر آگے نہیں بڑھے، اور سیدنا عمر اللہ کی کتاب کے آگے سب سے زیادہ ٹھہر جانے والوں میں سے تھے۔ ابھی جو بات ہو رہی تھی نا کہ عمل نہیں ہو پاتا، تو اس کا جواب ہے یہ کہ ایسے ساتھی پاس ہونے چاہیے، ایسے لوگ آس پاس ہونے چاہیے کہ جو آپ کو اس وقت موٹیویٹ کرے یا روک لے۔ یہ حضرت عمر کے ساتھی تھے نا حر، جنہوں نے آپ کو ایک آیت سنا دی، انہیں یاد آ گئی اور حضرت عمر غصے میں ہونے کے باوجود رک گئے۔ ہمیں غصے میں کوئی نصیحت کرے تو ہم تو اس وقت بھی نہیں رکتے، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ اور غصہ ہو جاتے۔ کیا آیت پڑھی تھی انہوں نے؟ درگزر اختیار کرو اور نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کرو۔
اور بے شک یہ بھی جاہلوں میں سے ہے. جاہلوں سے اعراض کرو تک بس آیت تھی، اور یہ کہہ کے ساتھ ہی کہا کہ یہ شخص بھی جاہلوں میں سے ہے. تو حضرت عمر نے یہ آیت سنتے ہی پھر اپنا رویہ تبدیل کر لیا. اصل اہل قرآن کون ہے؟ ابن قیم کہتے ہیں بعض سلف کا کہنا ہے کہ قرآن اس لیے اترا ہے تاکہ اس پر عمل کیا جائے، تو انہوں نے اس کی تلاوت کو عمل بنا لیا. یہی وجہ ہے کہ اہل القرآن وہ لوگ تھے جو اس پر عمل کرنے والے تھے، اور جو کچھ اس میں تھا اس پر عمل کرنے والے تھے. اگرچہ قرآن ان کو زبانی نہ بھی یاد ہو، لیکن جب وہ اس پر عمل کریں گے تو انہیں اہل القرآن کہا جائے گا. یعنی اگر آپ کا حافظہ اچھا نہیں اور آپ سے نہیں حفظ ہو رہا، لیکن آپ جو سنتے ہیں قرآن میں سے اس کے مطابق اپنا عمل تبدیل کر لیتے ہیں، تو آپ بھی اہل قرآن میں سے ہیں. لیکن جو شخص محض اسے زبانی یاد کر لے لیکن نہ اس کو سمجھے، نہ ہی اس کے احکامات پر عمل کرے، تو وہ اہل قرآن میں سے نہیں ہے، چاہے وہ قرآن کے حروف اور تجوید کو ایسے درست کر کے پڑھے جیسے تیروں کو سیدھا کیا جاتا ہے. یعنی بہت ہی زبردست طریقے سے تلاوت کرے، حافظ بھی ہو لیکن عمل نہیں، تو پھر وہ شخص اہل قرآن میں سے نہیں. قرآن پڑھنے کے اصل حقدار کون ہے؟ حسن رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے، یعنی حسن بصری سے، وہ کہتے ہیں اس قرآن کو غلاموں اور بچوں نے پڑھا ہے، لیکن انہوں نے اسے شروع سے نہیں لیا، یعنی عمل نہیں کیا. انہیں اس کے معنی اور تعویل کا کوئی علم نہیں. قرآن پڑھنے کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہے جس کے عمل میں یہ قرآن دکھائی دے. یعنی ہم بعض اوقات بچپن میں بچوں کو پڑھا دیتے ہیں اور انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا اس کے اندر کیا ہے، اور وہ پھر پڑھ کے بند کر دیتے ہیں، بڑے ہو کے اپنے اور دنیا کی پڑھائیوں میں لگ جاتے ہیں، تو انہوں نے گویا پڑھائی نہیں، پڑھا نہ پڑھا برابر ہے. تو بچوں کو بھی جب آپ قرآن پڑھائیں تو اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ان کو ضرور بتائیں کہ یہ کیا ہے، خصوصاً جو واقعات ہیں قرآن کے، قصص ہیں یا چھوٹے چھوٹے احکامات ہیں جو ان سے بھی متعلق ہیں، آخرت کا ذکر ہے، جنت جہنم کا ہے، اس کے بارے میں بتائیں. محض تلاوت قرآن کافی نہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تمہیں وہ لوگ دھوکے میں نہ ڈالیں جو قرآن پڑھتے ہیں، یہ تو محض ایک کلام ہے جو زبان سے ادا کیا جاتا ہے، لیکن تم ان لوگوں کو دیکھو جو اس پر عمل کرتے ہیں، یعنی ان کا اخلاق، ان کا معاملہ، ان کی عبادات قرآن کے مطابق ہے یا نہیں. اپنے آپ کو قرآن پر پیش کرنا. سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں جو شخص یہ بات پسند کرتا ہو کہ اس کو معلوم ہو جائے کہ آیا وہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو قرآن پر پیش کرے. تو اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا، کیونکہ قرآن اللہ عز و جل کا کلام ہے. صاحب قرآن اپنے عمل کی فکر کرتا ہے. ابو بکر محمد بن حسین بن عبداللہ آجوری کہتے ہیں کہ جب آدمی عقل اور فہم کو حاضر رکھتے ہوئے قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کی فکر یہی ہوتی ہے کہ جو اللہ نے اس پر لازم ٹھہرایا ہے اسے وہ عمل میں لائے، جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کی پیروی کرے، اور جس سے منع کیا گیا ہے اس سے رک جائے. اسے یہ فکر نہیں ہوتی کہ کب میں یہ سورت ختم کروں گا. اور ہماری فکر کیا ہوتی کہ سپارہ کب ختم ہوگا، یہ سورت کب ختم ہوگی، کتنے دن میں ہوگی، کچھ آئیڈیا ہی کر لیتے ہیں. حاملین قرآن کا اخلاق کیا ہوتا ہے، یعنی جو اچھا عمل کرتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں. آجوری جنہوں نے کتاب لکھی ہے، آجوری نے حاملین قرآن کے اخلاق کے بارے میں کہا کہ وہ قرآن میں غور کرتا ہے تاکہ اپنے نفس کو اس کے ساتھ مؤدب بنائے. اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ کب میرا شمار متقین میں ہوگا، میں کب متقی بن جاؤں گا، میں کب خاشعین میں سے ہوں گا، میں کب صابرین میں سے ہوں گا، میں اپنے نفس کو خواہشات سے کب روکوں گا. یعنی اس کا ہم و غم یہ باتیں ہوتی ہیں. قرآن کے حروف کے ساتھ ساتھ اس کی حدود کا خیال رکھنا. یحییٰ بن سعید سے روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے کہا تم یقیناً ایسے زمانے میں ہو کہ اس میں علماء زیادہ اور قاری کم ہیں. اس زمانے میں قرآن کی حدود کی حفاظت کی جاتی ہے اور اس کے حروف کو ضائع کر دیا جاتا ہے، یعنی بہت تکلف سے ادا نہیں کیا جاتا
بلکہ تدبر پہ زور دیا جاتا ہے. مانگنے والے کم ہیں، دینے والے زیادہ ہیں. اس زمانے میں کے لوگ نماز لمبی کرتے ہیں، خطبہ چھوٹا کرتے ہیں اور اپنی خواہشات سے پہلے عمل کو ظاہر کرتے ہیں. اور عنقریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا اس میں علماء کم اور قاری زیادہ ہوں گے. اس زمانے میں قرآن کے حروف کی حفاظت کی جائے گی لیکن اس کی حدود کو ضائع کیا جائے گا. مانگنے والے زیادہ اور دینے والے کم ہوں گے. اس میں لوگ خطبہ لمبا کریں گے، نماز کو چھوٹا کریں گے، اور اس زمانے میں لوگ اپنے عمل سے پہلے اپنی خواہشات کو ظاہر کریں گے. اور یہ آج ہی کا دور لگتا ہے جس کی پیشن گوئی کی گئی. یعنی جب ان سے عمل کے لیے کہا جائے گا تو وہ کہیں گے پر ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمیں یہ بھی چاہیے، ہمیں یہ کرنا ہے. مثلا ہمیں گھر تو چاہیے چاہے مارگیج پر ہو، یعنی ٹھیک ہے سود نہیں لینا چاہیے لیکن یہ اور یہ، ایسی گاڑی چاہیے، ایسا گھر چاہیے، ایسی فلاں چیز چاہیے. اپنے عمل سے قرآن کی تصدیق کرنا. منصور سے روایت ہے کہ میں نے مجاہد سے کہا اے ابو حجاج، اللہ کا یہ فرمان ہے کہ وہ شخص جو سچائی کو لایا اور اس نے اس کی تصدیق کی، اس سے کون شخص مراد ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن لاتے ہیں. تو یہ وہ شخص ہے جو کہتا ہے یہ وہ قرآن ہے جو تم نے ہمیں دیا تھا، تحقیق جو اس میں ہے ہم نے اس پر عمل کر لیا. قرآن سے اثر قبول کرنا. حسن بصری کہتے ہیں اللہ کی قسم تدبر قرآن یہ نہیں کہ اس کے حروف کی تو حفاظت کی جائے اور اس کی حدود یعنی معانی کو ضائع کیا جائے. یہاں تک کہ ان میں سے ایک کہتا ہے میں نے سارا قرآن پڑھ لیا، حالانکہ قرآن کا کوئی اثر نہ اس کے اخلاق میں دکھائی دیتا ہے نہ ہی اس کے عمل میں ہوتا ہے. یعنی لگتا ہی نہیں کہ اس شخص نے کبھی قرآن پڑھا ہوگا. حامل قرآن پر قرآن کا اثر نظر آنا چاہیے. سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حامل قرآن کے شایان شان یہ ہے کہ اسے اس کی رات سے پہچانا جائے جبکہ لوگ سو رہے ہوں، اسے اس کے دن سے پہچانا جائے جب لوگ کھا پی رہے ہوں، اسے اس کے غم سے پہچانا جائے جب لوگ خوش ہو رہے ہوں، اس کے رونے سے پہچانا جائے جب لوگ ہنس رہے ہوں، اس کی خاموشی سے پہچانا جائے جب لوگ باتوں میں مشغول ہوں، اس کے خشوع سے پہچانا جائے جب لوگ تکبر اور فخر کا اظہار کر رہے ہوں، یعنی وہ ہمبل ہو. اس وقت چاہیے کہ حامل قرآن رونے والا ہو، یعنی اس کو رونا آنا چاہیے، غمگین ہو، آخرت کا غم ہو، اس کو بردبار ہو یعنی تحمل والا ہو، سمجھ بوجھ والا ہو اور کم گو ہو. یعنی صاحب قرآن ایک باوقار انسان ہوتا ہے. اور حامل قرآن کے لیے جائز نہیں کہ وہ شور شرابہ کرنے والا ہو، چیخنے والا نہ ہو اور نہ تیز طبیعت والا ہو. قرآن انسان کے اندر ٹھہراؤ پیدا کر دیتا ہے. فضیل بن ایاز کہتے ہیں حامل قرآن ایسا ہے جیسا کہ اسلام کا پرچم اٹھانے والا، یعنی وہ اسلام کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اس کو قرآن کی تعظیم کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ کھیلنے والے کے ساتھ کھیلے اور غفلت کرنے والے کے ساتھ غفلت اختیار کرے اور لغو کام کرنے والے کے ساتھ لغو کام کرے. یعنی اگر لوگ غلط کام کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ نہ شامل ہو، ان سے الگ رہے. جیسے آپ دیکھیں شادی بیاہوں میں بہت سی خرابیاں خرافات ہو رہی ہوتی ہیں، تو جو قرآن پڑھ چکے ہیں لوگ ان کو دوسرے لوگوں کی باتوں میں آ کر ان کے ساتھ نہیں شریک ہو جانا چاہیے. وہ اپنا لباس، اپنا طرز عمل، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا کھانا پینا قرآن و سنت کے مطابق ہی کریں. قرآن پڑھنے کے باوجود سنگ دل لوگ ہوتے ہیں کچھ. سیدنا معاذ بن جبل سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ عنقریب یہ قرآن کچھ لوگوں کے سینوں میں بوسیدہ ہو جائے گا جیسے کہ کپڑا بوسیدہ ہو کے پھٹ جاتا ہے. وہ اس قرآن کو پڑھیں گے لیکن اس میں کوئی لطف اور لذت نہیں پائیں گے، یعنی قرآن پڑھ کے ان کو مزہ ہی نہیں آئے گا. وہ بھیڑیوں کے دلوں پر بھیڑوں کی کھالیں مہن لیں گے، یعنی اندر سے بھیڑیاں ہوں گے، اوپر سے بھیڑ نظر آئیں گے بڑے معصوم سے. ان کا عمل لالچ کے لیے ہوگا، دکھاوے کے لیے، لیکن ان میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا. اگر وہ عمل میں کوتاہی کریں گے تو کہیں گے عنقریب ہم جنت تک پہنچ جائیں گے، اور اگر وہ برے عمل کریں گے تو کہیں گے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا کیونکہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. تو آپ دیکھیے کہ کس طرح یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. قرآن سے پھرنے والے نہیں بننا،
محمد بن سماک سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کتنے ہی اللہ کی یاد دلانے والے اللہ کو بھول جانے والے ہیں، یعنی دوسروں کو یاد دلاتے ہیں لیکن خود بھولے ہوئے ہیں۔ کتنے ہی اللہ کے بارے میں ڈرانے والے اللہ کے بارے میں جسارت کرتے ہیں، خود نافرمانیاں کرتے ہیں۔ کتنے ہی اللہ کی طرف دعوت دینے والے اللہ سے خود دور بھاگتے ہیں، نماز کا ہی شوق نہیں، بوجھ سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ کتنے ہی اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والے اللہ کی آیات سے نکل جانے والے ہیں، منہ موڑنے والے ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قرآن سے ہمارا تعلق درست بنیادوں پر ہے یا نہیں۔ عمل میں بہتری کی خاطر قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ امام آجوری کہتے ہیں، ان کی کتاب ہے اخلاق حملۃ القرآن، وہ قرآن میں غور کرتا ہے تاکہ اپنے نفس کو ادب سکھائے۔ یعنی اچھا انسان مومن جو ہے وہ کس لیے قرآن میں غور و فکر کرتا ہے کہ اپنے نفس کو ادب سکھائے۔ وہ اپنے لیے اس پر راضی نہیں ہوتا کہ اللہ عز و جل نے جو اس پر فرض کیا ہے اسے جہالت کے ساتھ کرے، یعنی اپنے فرائض کو جیسے نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ ہے علم کے ساتھ ادا کرتا ہے، بلکہ وہ علم اور فقہ کو ہر بھلائی کے لیے اپنی دلیل بناتا ہے۔ حق التبلیغ، تبلیغ کرنا یعنی قرآن پاک کو سننے، سمجھنے، پڑھنے، پڑھانے کے بعد اس کو دوسروں تک پہنچانے کی بات آ رہی ہے۔ جتنا بھی علم حاصل ہو جائے اس کو آگے پہنچا دینا۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا پیغام لوگوں کو پہنچاؤ اگرچہ وہ ایک آیت پر مشتمل ہو۔ یعنی اگر آپ کو ایک آیت آتی ہے تو وہ ایک آیت ہی آپ کسی اور کو سکھا دیں جس کو وہ نہیں آتی، اور بنی اسرائیل سے جو واقعات سنو انہیں بھی بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے یعنی جھوٹی حدیثیں بیان کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دیا اور کہا، اللہ کی قسم اگر تمہارے ذریعے اللہ ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو وہ تمہارے لیے 100 اونٹوں کی دولت سے بہتر ہے۔ یعنی اگر ایک شخص بھی آپ کی وجہ سے، آپ کی تبلیغ، آپ کی تعلیم، آپ کے بتانے کی وجہ سے دین کی طرف آ گیا تو وہ آپ کے لیے دنیا بھر کی دولت سے بہتر ہے۔ ابو مالک اشجعی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ عز و جل کی کتاب کی ایک آیت بھی سکھائی جب تک اس کی تلاوت کی جائے گی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ کتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے ایک آیت بھی کسی کو سکھا دینا۔ تو اس لیے ماؤں کے پاس خاص طور پر ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے، بہت بڑا موقع ہے، بہت بڑا ایک میدان ہے کہ وہ اگر گھر سے باہر نہیں بھی جا سکتی تو کم از کم گھر میں ہی اپنے بچوں کو سکھا سکتی، انہیں کھانا کھلاتے ہوئے، انہیں سلاتے ہوئے، ان سے بات چیت کرتے ہوئے، کھیل کھیل میں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ایک آیت میں کتنے حرف ہوتے ہیں۔ الف لام میم جو ہے اس میں 3 حرف ہیں اور ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں، اور الف لام میم پر کل 30 نیکیاں ہوگی۔ اب یہ 30 ہو گئی۔ اب آپ کا بچہ اگر آپ نے اس کو سکھایا یہ صرف الف لام میم ہی سکھا دیا تو کیا ہوگا کہ جب تک وہ پڑھے گا قرآن کو، اور جب بھی وہ الف لام میم گئے، جب بھی جس بھی موقع پر جہاں بھی، تو آپ کو 30 نیکیاں ساتھ ہی مل جائیں گی۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اس بزنس، اس کمائی کا شوق ہونا چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ اکٹھا کر سکیں۔ اگر ہم صرف اپنے اوپر ہی فوکس کریں گے، صرف اپنے آپ کی فکر کریں گے، صرف خود ہی عبادت کرتے رہیں گے یا نفل پڑھتے رہیں گے اور بچوں کو دین کی طرف نہیں لائیں گے یا ان کو نہیں سکھائیں گے، تو آپ دیکھیے کہ خود زیادہ سے زیادہ ہم کتنا کر سکتے ہیں۔ لیکن جب انسان سکھاتا ہے تو جو سیکھتا ہے، یعنی بعض لوگ ماشاءاللہ مسجد میں پڑھاتے ہیں، بعض لوگ گھر میں محلے کے ادھر ادھر کے اور بچوں کو بھی ساتھ جمع کر لیتے ہیں، تو ایک شوق کیا ہونا چاہیے کہ اور زیادہ
لوگوں تک یہ پیغام پہنچے اور لوگوں تک یہ بات پہنچے، تاکہ وہ جب بھی پڑھے، جب بھی عمل کرے، اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے، چاہے آپ دنیا میں ہوں یا دنیا سے چلے جائیں۔ یہ ثواب ایسا ہے کہ اگر آخری بچہ بھی آج سے یعنی 100 سال بعد تک بھی وہ پڑھ رہا ہے اور آگے پھر پڑھا رہا ہے، اور پھر جس کو اس نے پڑھا اس نے آگے، یعنی اگر آپ اس لڑی کے اندر آگے، اس چین کے اندر آگے، تو آپ کے بعد آپ کے سکھائے ہوئے لوگ آگے جس کو سکھائیں گے، وہ آگے جس کو سکھائیں گے، وہ آگے جس کو سکھائیں گے، قیامت تک یہ ثواب آپ کے حصے میں آتا رہے گا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے وقت کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ایسا نکالنا چاہیے کہ جس میں ہم بچوں کو دعائیں سکھائیں، ہم ان کو قرآن سکھائیں، ہم اس کا مطلب ان کو سکھائیں، اور پھر صرف سکھائیں ہی نہیں، ان کو پڑھنے کا بھی شوق دلائیں، کیونکہ آپ نے سکھا تو دیا، لیکن اگر وہ پڑھیں گے نہیں تو پھر آپ کو کہاں سے ثواب ملے گا۔ اس لیے صرف نازلہ پڑھانے کی بجائے ان کو قرآن کی سمجھ بھی دیں، تاکہ پھر وہ فکر کرتے ہوئے شوق سے قرآن کو پڑھیں بھی۔ تو یہ تھے قرآن کے کچھ حقوق۔ انشاءاللہ کل ہم آخر تک کتاب کو مکمل کریں گے اللہ کے فضل سے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔